عصمت آدم اور ذاکر جعفر کی ضمانت خارج، چوکیدار نے چھوٹا دروازہ نور کو نہ کھولنے دیا۔ پوسٹ مارٹم میں تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ پولیس نارمل گشت کرتے ہوئے پہنچی تھی، کسی نے اطلاع نہیں دی تھی۔ عصمت آدم جیل میں رات کو کیوں روتی ہے اور کس سے بددعائیں دیتی ہے؟ ظاہر جعفر کے ساتھ جیل میں عام آدمی والا سلوک ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کل جب کیس ہو رہا تھا تو ملزمان کے وکیلوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی کہ والدین کو علم نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یا نور مقدم کو اس نے رکھا ہوا ہے، یا یہ قتل کی بھیانک واردات ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ کالز کا ریکارڈ جو پیش کیا جا رہا ہے یہ روٹین کی کالز تھیں بیٹے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ظاہر جعفر کو امریکہ بھیجا، UK بھیجا، پھر نشے کی لت لگ گئی اور یہاں علاج کے لیے لایا گیا اور اب علاج چل رہا تھا۔ پروسیکیوشن نے جو کیس پیش کیا انہوں نے بھی یہی بتایا کہ قتل والے دن بہت زیادہ رابطے ہوئے ملزم ظاہر جعفر کے اپنے والدین سے۔ 3 بجے 16 منٹ کی کال کرتا ہے ظاہر جعفر اپنی والدہ کو۔ پروسیکیوشن نے کہا تھا کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی نے بروقت بتایا نہیں، اطلاع نہیں دی۔ اسی طرح افتخار اور خانسامہ جو 2 ملازم ہیں انہوں نے بھی چھپانے کی کوشش کی، اور عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر نے بھی چھپانے کی کوشش کی، اور اس پر آج عدالت نے ضمانتیں خارج کر دی ہیں۔ اب یہ اگلے مرحلے میں شاید ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے۔ اچھا، اب پوسٹ مارٹم پر آ جاتے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ رات 12:10 پہ نور کی باڈی پیمز ہاسپٹل لائی گئی تھی، مگر پوسٹ مارٹم صبح 9 بجے ہوا۔ اس لیے ڈاکٹر نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس پر 10 سے 12 گھنٹے کا ٹائم لکھا گیا ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم صبح 9 بجے ہوا تھا۔ اب آتے ہیں افتخار کے رول پر۔ افتخار کا جو کہ ان کا چوکیدار ہے اس کا بہت ہی اہم رول ہے، اس کا اس کیس میں بہت ہی اہم رول ہے۔ شاہ خاور وکیل جو کہ شوکت مقدم کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جب نور نے چھلانگ لگائی بالکنی سے تو چھوٹا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی نور نے، تو اوپر سے ظاہر جعفر بولا کہ اسے باہر نہیں جانے دینا، تو اس افتخار نے جو کہ چوکیدار ہے اس نے ظاہر جعفر کے کہنے پر چھوٹا دروازہ نہیں کھولا اور ایون نور کو روکا تاکہ وہ باہر نہ جا سکے۔ اگر وہ نور مقدم کو باہر جانے دیتا تو یقیناً ہو سکتا تھا کہ ایسا حادثہ پیش نہ آتا، اور پھر ظاہر جعفر جب گھسیٹ کر بالکنی سے اوپر لے گیا تو افتخار نے عصمت کو کال کی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے آف دی ریکارڈ بتایا کہ اگر خانسامہ، چوکیدار یا والدین اگر بروقت اطلاع دیتے تو یقینی طور پر یہ حادثہ ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ 40 گھنٹے کی اس ویڈیو میں سب نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے رہے اور سب خاموش رہے، اور کسی نے پولیس کو نہیں بتایا کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس اس ٹائم گشت پر موجود تھی، اور پھر پولیس کو پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے تو پھر پولیس ادھر گئی، اور پھر پولیس نے کارروائی آگے بڑھائی۔ اب لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر جعفر کو سزا ملے گی، کیونکہ آج بہت اہم فیصلہ ہوا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عصمت اور ذاکر ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے۔ دوسرا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز ظاہر کو سر درد کی وجہ سے پیمز ہسپتال لایا گیا اور واپس بھی لے جایا گیا۔ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جیل میں آلریڈی ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں جو چیک اپ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس قاتل کو پیمز ہسپتال لایا گیا اور کچھ دیر بعد واپس لے جایا گیا۔ اب یہ اڈیالہ جیل میں قید ہے اور 16 اگست کو کچہری میں دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ ضمانتیں منظور ہو جاتی تو لگتا کہ شاید اس قاتل کی بھی ضمانت ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز معلوم پڑی ہے کہ جب عدالت کی جانب سے ظاہر جعفر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا گیا تو جیل انتظامیہ پہلے سے ہی اس کے استقبال کے لیے تیار تھی، اور جو ہی ظاہر جعفر جیل میں داخل ہوا تو وہاں پر موجود اہلکار نے کہا، لے آئے ہو اس بے غیرت کو۔ اس کے بعد اس کی تلاشی ہوتی ہے، اسے اندر بیرک میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کے مطابق ظاہر جعفر کو وہاں پر عام آدمی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی VIP پروٹوکول نہیں ہے، کوئی الگ سے چارپائی یا الگ سے پانی وغیرہ نہیں دیا جا رہا، اور ظاہر جعفر نے وہاں پر کوشش کی تھی کہ اسے اچھا پروٹوکول ملے، مگر اس کو نہ مل سکا۔ اب یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ وہاں پر اس کی پہلی خواہش تھی کہ وہ اپنے والدین سے ملے۔
اگر جیل انتظامیہ نے اسے نہ ملوایا اور اس کو عام حوالات میں ہی رکھا گیا ہے اور اس کو اکیلا رکھا گیا ہے اور اس کے والدین کو بھی الگ رکھا گیا ہے اور والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا، اور یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ ظاہر جعفر کی والدہ رات کو روتی ہیں اور کہتی ہے ہمیں یہاں تک لے آیا، اور ظاہر کے والد ذاکر جعفر اپنی اہلیہ کو تسلی دیتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم جو خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے جیل حکام کے لیے ممکن نہیں کہ ان کو کسی قسم کا پروٹوکول دیا جائے۔ کہا جا رہا ہے کچھ سرمایہ داروں نے رابطہ کیا کہ کم از کم والدین کو سہولت دی جائے کہ وہ اچھے طریقے سے سو سکیں، مگر جیل حکام نے معذرت کر لی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے چونکہ یہ بڑا اہم ہائی پروفائل کیس ہے، اگر ہم قانون سے ہٹ کر کچھ کریں گے تو ہماری نوکریوں کو بھی خطرہ ہے۔ جیل میں جو عام آدمی کے لیے پنکھا چلتا ہے وہی ان کے لیے بھی چلتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس ایریا میں لوڈ شیڈنگ کا بہت ایشو رہتا ہے، تو اس فیملی کو پہلی بار پتہ چلا ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ خدا را اپنے بچوں اور بچیوں کو نشے کی لت سے بچائے، ان پر نظر رکھے، ان کی غلط عادتوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے ان عادتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نکاح کو عام کریں اور اپنی اور بچوں کی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو یقین مانیں جب ہم اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔